بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہن بھائیوں اور دوستوں، آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسفر اپلیکیشن، یعنی منتقلی مقدمہ۔ بھائی ایک مدعی ہے یا ملزم ہے، مدعی ہے یا مدعی ہے، کسی بھی نوعیت کا کیس ہے، کسی بھی قسم کی عدالت کے اندر درخواست ہے، تو وہ ایک پارٹی، جو بھی پارٹی ایگریوڈ ہے، جو چاہتی ہے، وہ جو سمجھتی ہے کہ یہاں میرے کیس کو سماعت نہیں ہونا چاہیے، تو وہ منتقل کروا سکتی ہے اپنے مقدمے کو۔ اگر ضلع کے اندر منتقل کروانا ہے تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو درخواست دی جاتی ہے۔ اگر ضلع کے باہر منتقل کروانا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے معقول وجوہات ہونی چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ ہر بندہ درخواست دے، عدالت اس طرح بھی مقدموں کو کسی دیگر عدالت میں منتقل نہیں کر سکتی۔ ایک عدالت میں اگر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چاہے تو اسی سب ڈویژن کورٹس کی ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل کر سکتی ہے درخواست کو یا مقدمے کو، یا اسی ضلع کے اندر کسی بھی دوسری تحصیل میں بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب بھیج سکتے ہیں، منتقل کر سکتے ہیں، یا پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب اپنے ہی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اس کیس کو رکھ کر کسی کے ذمہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے معقول وجوہات ہونی چاہیے، معقول ریزنز ہونی چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ اس طرح تو ہر بندہ آئے گا اور آ کر درخواست دے کر کیس کو منتقل کروا دے گا، لیکن اس طرح درخواست جو ہے نا اور یا منظور نہیں ہوا کرتی۔ اس کے لیے چند گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ گراؤنڈ کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا گراؤنڈ تو ہے جج پر بد اعتمادی۔ اگر کوئی فریق چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اس کورٹ میں، تو وہ ثبوت کے ساتھ جو ہے نا اور مختلف شہادتوں کے ساتھ درخواست کے ساتھ لف کر کے سیشن جج کو درخواست گزارے گا، آگے سیشن جج فیصلہ کرے گا۔ اگر منظور کرے گا تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بھی رکھ سکتا ہے، یا اپنے ضلع کی کسی عدالت کو بھیج سکتا ہے، یا اسی ہی عدالت کے کسی دیگر جج کے ذمہ بھی لگا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ایک ہی دونوں پارٹی سیم ہیں، سیم نیچر کا کیس ہے، ایک ہی کیس ہے، مدعی نے الگ سے دعویٰ کیا ہے، وہ کسی اور کورٹ میں چلا گیا ہے، اور مدعین یا ملزم نے کوئی اور دعویٰ کیا ہے، کیس کیا ہے، وہ کسی اور کورٹ میں چلا گیا ہے، تو ان کیسوں کو یکجا کرنے کے لیے بھی سیشن جج کو درخواست گزاری جا سکتی ہے۔ اگر ایک کیس ایک ضلع میں ہے اور دوسرا کیس کسی اور ضلع میں ہے تو اس کے لیے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کرنی ہوگی۔ پھر جس نے پہلے کیس کیا ہوگا یا مقامی حالات و واقعات کے تحت جو بھی ہے کہ اس کے جو ہے نا زیادہ تر اس بات کو دیکھا جائے گا کہ جس نے پہلے کیس فائل کیا ہوا ہے تو بعد میں آنے والا کیس اسی ضلع میں بدل جائے گا، لیکن وہ پھر مقامی متعلقہ کیس کے حالات و واقعات بھی ہوتے ہیں، اس کے تحت ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی۔ اب تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی کیس دو مختلف عدالتوں میں ہوگا تو تضاد فیصلہ، کنٹرڈکشن فیصلہ میں نہ آئے۔ اب مزید یہ ہے کہ کسی عدالت کے اندر کوئی ملزم وکیل ہے یا مدعی وکیل ہے تو وہ بھی ایک اہم گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ کے تحت بھی کیس دیگر علاقوں میں منتقل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ممبر بار ہے یہ اور مختلف وکلاء اس پر پریشر ڈالیں گے یا عدالت پر پریشر ڈالیں گے، تو اس لیے ناانصافی کا خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بار کے اندر کوئی مدعی ہے یا ملزم اسی عدالت کا اہلکار ہے تو یہ بھی ایک معروف سا اور معقول سا گراؤنڈ ہے۔ اس گراؤنڈ کے تحت بھی جو کیس منتقل ہو سکتا ہے۔ وہ اگر ضلع کے باہر کرنا ہے تو ہائی کورٹ میں پٹیشن ہوگی، اور ضلع کے اندر کسی دیگر جگہ منتقل کروانا ہے تو ڈسٹرکٹ سطح پہ اس کو درخواست گزاری جائے گی۔ مدعی ہے یا ملزم ہے یا ان کے کوئی عزیز و اقارب کا کیس ہے تو ایک اہم گراؤنڈ ہے، اس کے تحت جو ہے منتقل ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر فیملی کیس ہے، فیملی کیسز میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں خاتون کی رہائش ہوتی ہے وہ خاتون اپنے ہی مقامی اور متعلقہ عدالت میں اپنے کیس کو فائل کرتی ہے۔ اگر اس کا جو خاوند ہے وہ کسی دیگر ضلع میں ہوتا ہے یا کسی دیگر علاقے سے ہے تو وہ اپنا کیس اپنی ہی مقامی عدالت میں فائل کرتا ہے، تو وہ جو خاتون ہے وہ جو ہے نا اپنے ڈسٹرکٹ جج صاحب کے درخواست گزار سکتی ہے، اور وہ جو اس کا خاوند کا کیس جو کسی دیگر عدالت میں ہے یا کسی دیگر ضلع میں ہے تو وہ جو ہے نا اپنے مقامی عدالت کے اندر جو متعلقہ عدالت ہوتی ہے، خاتون جس عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہوتا ہے، اپنے خاوند کے کیس کو بھی وہاں منتقل کروا سکتی ہے، اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے فیسلٹی یہ خاتون کو دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ
جو ایک اہم ہے جو اجرا ہوتا ہے کیسز کسی بھی قسم سول ہو یا دیوانی ہو، اگر اجرا ہے تو ڈگری ہونے کے بعد اجرا ادھر چلے جائے گا جہاں مدیون کی رہائش ہوگی. ڈگری دارہ جو مدعیہ ہوتے ہیں اس کو ڈگری دارہ کہتا ہے، جس کے حق میں ڈگری ہوتا ہے کہ اور جس کے خلاف ہوتا ہے اس کو مدیون کہتے ہیں. تو اجرا جو ادھر منتقل ہوگا جہاں مدیون کی رہائش ہوگی یا مدیون کی پراپرٹی ہوگی، تو اس علاقے میں جو ہے نا اجرا چلا جائے گا، جس کو پرسپٹ کہتے ہیں. اب کسی عدالت میں انصاف ملنے کی توقع نہ ہو تو وہ جو ہے نا کوئی بھی پارٹی ادھر ہے یا ادھر ہے، مدعی ہے یا ملزم ہے، اینی ون، تو وہ جو ہے نا اپنے کیس کو منتقل کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر مدعی اور گواہان ان کو خطرہ زندگی لاحق ہو تو ایسی صورت میں جو ہے نا مخالفین کی طرف سے، تو ایسی صورت میں وہ بھی اپنے مقدمہ کو کسی دیگر علاقے میں جو ہے نا وہ کروا سکتے ہیں. لیکن اس کے یا پھر ملزمان کی جانب سے مدعی کے گواہان پر اثر انداز ہونے کا خدشہ ہو یا ان کو دھمکیاں مل رہی ہوں تو مقدمہ منتقل کروا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو ہے نا شہادت اور ثبوت کا ہونا اور گواہان کا ہونا لازم ہے. اس کے لیے اگر ملزمان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر 506 یا 506B کی ہو جاتی ہے تو یہ ایک معقول ریزنسی بن جاتی ہے اور معقول گراؤنڈ بن جاتا ہے. اس گراؤنڈ کے تحت بہنا کیس کو جو منتقل کروایا جا سکتا ہے. کیونکہ جو قانون ہے، قانون کا کہنا ہے کہ جو گواہان ہوں وہ آزاد حیثیت میں ہوں اور آزادی کے ساتھ فری ہینڈ کے ساتھ جو ہے نا اپنی شہادت اس کے عدالتوں کے اندر. تو یہ ٹرانسفر اپلیکیشن کی بابت ہم نے اس کے گراؤنڈ بتائے ہیں. اس گراؤنڈ کے تحت کوئی بھی شخص جو ایگریوڈ ہے یا جو اپنی سہولیات کو دیکھتا ہے وہ منتقل کروا سکتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ بیماری کا جواز بنا لینا یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ ابھی ایک پارٹی ایک بیمار رہتی ہے یا یہ کہنا کہ ایک پارٹی مزدوری کے لیے کسی دیگر علاقے میں گئی ہوئی ہے یا محنت مزدوری کے لیے تو علاقے ادھر ہی ٹرانسفر کیا جائے، تو یہ بھی کوئی معقول جو ہے نا وجہ نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والا جو ٹاپک ہوگا ہمارا وہ رائٹ آف انہیریٹنس پہ ہوگا. کیوں وہ ہے کہ حق کے وراثت سے خواتین کو جو لوگ محروم کرتے ہیں، بہن بھائی یا والدین اپنی بیٹی کو محروم کرتے ہیں یا بھائی اپنی بہنوں کو محروم کرتے ہیں یا پراپرٹی کے قبضہ دینے سے انکاری ہوتے ہیں، اس ٹاپک پہ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ہماری ویڈیو آئے گی. آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فالو کریں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، اس سے آپ مستفید ہوں. اور قانون سے علم رکھنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، اور قانون سے علم رکھنے کے بعد آپ اپنے لیے جو ہے نا وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. محمد اختر عزیز 0300 4966 271.